إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 19 دسمبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 201 میں 201 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک وہ تم پر رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں خاصیت رکھی ہے کہ وہ کشتیوں کو سپورٹ کرتا ہے. ادروائز آپ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالیں گے وہ تو ڈوب جائے گی. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کوالٹی رکھی ہے کشتیوں کو سپورٹ کرنے کی جسے ہم قوت اچھال کہتے ہیں اردو کے اندر، اور انگلش میں اسے فورس آف بوائنسی کہا جاتا ہے ارشمیدس پرنسپل کے تحت، کہ جب بھی کوئی چیز سمندر میں یا کسی دریا میں پانی کی سطح کے اوپر رکھی جائے اور وہ اپنے وزن کی وجہ سے جتنا پانی ڈسپلیس کرتی ہے اس پانی کے وزن کے برابر اس چیز کے اوپر پانی کی فورس لگتی ہے ریئیکشن کے طور پر، جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کے اندر خوبی رکھی ہے قوت اچھال، جس کی وجہ سے کشتیاں اس میں چلتی ہیں. اگر یہ ختم ہو جائے تو نہ چل سکے. اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی سمندر سے جو خوراک سی فوڈ حاصل کرتے ہو، اور اس کے علاوہ سمندروں سے قیمتی قسم کے موتی بھی نکالے جاتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں. لیکن یہ فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت بتا کر آگے پھر توحید کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی اچانک کوئی سمندری طوفان آ جائے، ہوائی جھکڑ چل پڑے، اس حالت میں جب کہ یہ یقین ہو جائے کہ اب تو ڈوبے کے ڈوبے. اس زمانے میں تو بادبان والی کشتیاں ہوتی تھی، ان کے تو بچنے کے چانسز ہی بہت کم ہوتے تھے. ایون آج کے دور میں بھی اگر سمندر جو ہے وہ بپھر جائے تو پھر جہازوں کا بھی وہاں پر صحیح سلامت رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اسی لیے سائنٹسٹ نے پوری کیلکولیشن کر کے وہ دن جو ہے وہ سال میں کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جن دنوں میں سمندر جو ہے وہ زیادہ اس اعتبار سے بپھرا ہوا ہوتا ہے اس دوران اس میں سفر نہیں کیا جاتا. لیکن اس کے باوجود بسا اوقات کبھی سونامی کی شکل میں، کبھی سمندری موجوں کی شکل میں کوئی بھی معاملہ آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ تو سب کے سب معبود، وہ تمام جھوٹے الہ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل کشاں ہیں، تکلیف دور کرنے والے ہیں، ضَلَّ وہ سب کے سب گم ہو جاتے ہیں.
من تدعون جنہیں تم دنیا میں پکارتے ہو الا ایاہ سوائے اس اللہ کے. یعنی اس وقت پھر خالصتاً انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی ہستی کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا، تو خالصتاً اس وقت پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. فلما نجاکم، پس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے، الی البر، زمین تک پہنچا دیتا ہے، یعنی سمندر کے ساحل تک پہنچا دیتا ہے، اعرضتم، تو تم اس سے اعراض کرنا شروع کر دیتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور انسان واقعی بڑا ناشکرا واقعہ ہوا ہے. یعنی ہونا تو چاہیے کہ جس نے تکلیف دور کی، جس کو مصیبت اور پریشانی میں پکارا تھا اس سمندر کے اندر، جب اس نے ساحل تک پہنچا دیا تو اب اسی کی تابع فرمان انسان بن جائے، اسی کا تابع فرمان ہو، اسی کی فرمان برداری کرنے والا بن جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتا ہے، اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ بتا دیا کہ وہ ہے ہی ناشکرا، ناشکری کرنے والا ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ہی دھسا دے؟ یعنی ساحل سمندر پر آ کر اس چیز سے تو تم بے خوف ہو گئے کہ ہم اب سمندر سے تو نکل آئے، سمندر میں تو ڈوب نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں بھی ڈبو سکتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جب یہ بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں کس طرح زمین شک ہوتی ہے، پوری پوری بستیاں اس کے اندر دفن ہو جاتی ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر زوردار کوئی ہوا بھیج دے، برسنے والی کوئی بادل ایسے بھیج دے جس کے ذریعے تم پر پتھراؤ ہو جائے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اپنا کارساز نہ پاؤ. ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی زمین میں بھی دھسایا جا سکتا ہے، اور زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے، یا ایسا ہوائی طوفان بھیج سکتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز آتے ہیں، نارتھ امریکہ کے اندر پوری پوری بستیاں اجاڑ کے لے جاتے ہیں، بلینز آف ڈالر کا نقصان کر جاتے ہیں. چند منٹس کے لیے ٹورنیڈو آتے ہیں، وہ ہوائی جھکڑ، بڑے بڑے بگولے، سب کچھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزیں دھمکیاں اس لیے لگائی جا رہی ہیں تاکہ جس خدا کو خالص ہو کر تم نے ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے سمندر میں تکلیف سے بچنے کے لیے پکارا تھا، اب اس زمین پر بھی آ کر اسی کو پکارو نا. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے. جب انسان سے مصیبت ٹل جائے اور کچھ عرصہ گزر جائے پھر انسان دوبارہ بے خوف ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نا جب زلزلہ آیا تھا تو بڑے لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف اللہ توبہ شروع کر دی، استغفار، نمازیں بھی شروع کر دی. پھر جب معاملہ پرانا ہو جاتا ہے نا پھر انسان بھول جاتا ہے. یہ انسان کی بڑی شارٹ میموری ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس بات سے بے خوف ہو اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پھر کسی بہانے سے دوبارہ سمندر میں لے جائے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، اور پھر تم پر بھیجے سخت قسم کی، من الریح، ہوا میں سے ایک سخت ہوا جھکڑ بھیجے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور تمہیں غرق کر دے اس ناشکری کے سبب جو تم کرتے ہو. ناشکری عمل کی بھی ہو سکتی ہے، عقیدے کی بھی ہو سکتی ہے. جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کفر عربی میں کہتے ہیں ناشکری کرنے کو. اپنے عقائد اور نظریات کو غلط رکھنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہ کرنا، یہ بھی خدا کی ناشکری ہے. جس خدا نے آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، ان کے ساتھ اس کے ہی تابع فرمان رہنا، یہ اس کی شکر گزاری ہے. اور ان اعضاء کو اس کی نافرمانی میں لگا دینا، یہ اس کی ناشکری اور کفران نعمت ہے. یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، کفران نعمت. تو کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ناشکری کرنا، چاہے کوئی عمل سے کرے، چاہے عقیدے سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، اور پھر جب ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر دیں، تمہیں غرق کر دیں، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی اور کو مددگار نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں انتقام لے سکے. اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں تو پچھلے رشتہ دار بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ڈسین کر دے کسی معاملے میں تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی.
اور نہ زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر اللہ تعالیٰ کو ذرے کے برابر نفع دے سکتی ہیں۔ اور یہی حال باقی مخلوقات کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے ضرر کے ساتھ ڈسیژن کر دے، تکلیف پہنچانے کا، اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے نفع کا فیصلہ کر لے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں پر، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں بھائیوں سمندری سفر کے اعتبار سے، اور اب آج کے ماڈرن دور میں بھی جس طریقے سے سی فوڈ کی اہمیت لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ بیماریوں سے پاک گوشت جو ہے، یہ وائٹ میٹ، یہ سی فوڈ ہے، تو آج تو بہت بڑے پیمانے پر سمندری سفر ہوتا ہے اور اس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس کانٹیکسٹ میں یہ چونکہ ٹاپک سورہ یونس میں بھی بیان ہوا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں میں بیان ہوا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے جو ہماری مین سٹریم کی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر حدیث ہے، مرتدین کے توبہ والے چیپٹر کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اور وہ ہے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ۔ سیدنا اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جو کہ آپ سمجھ لیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون تھا، اس کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، یہ اس حدیث میں آتا ہے، میں پوری حدیث بیان کرنے لگا ہوں، سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ تمام کے لیے امن ہے سوائے 4 لوگوں کے، اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انہیں تم غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا پاؤ، جو کہ حرم کی جگہ ہے، حرم میں آپ کسی کو ضرر کے ساتھ تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، کوئی زمین سے کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتے، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور پھر خانہ کعبہ اس حرم کا مرکز، اس کے غلاف میں بھی اگر چھپے ہوئے ہوں یہ 4 بندے، تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کو وہاں پر بھی قتل کر دینا۔ اور وہ 4 بندے کون سے تھے؟ نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، نمبر 2 عبداللہ بن خطل، نمبر 3 مقیس بن سبابہ، اور نمبر 4 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ یہ 4 لوگ تھے جن کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن پروفٹ نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے معافی کوئی نہیں، ان کے علاوہ سب کے لیے معافی ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف کافی سازشیں کی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی۔ ان میں سے جو عبداللہ بن خطل تھا یہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا، واقعی ایسا ہوا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ دوسرا مقیس بن سبابہ، یہ بازار میں سے گزر رہا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ تیسرے یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے، یہ جو ہے اپنی جان بچا کر وہاں سے جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر سمندری سفر میں نکل گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ جس کشتی میں سوار تھے، وہ کشتی جب عین سمندر کے وسط میں پہنچی تو بہت زور سے طوفان آیا، اس قدر طوفان آیا اور بڑی بڑی پہاڑ جتنی موجیں آئیں کہ ان سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم اس میں ڈوب جائیں گے۔ تو وہ مشرکین عرب، شرک کرنے والے بت پرست لوگ، انہوں نے وہاں پر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمیں آج نجات دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں دے سکتی۔ تو اکرمہ بن ابی جہل اس وقت فوراً ان کا ذہن اس طرف گیا کہ یار یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کرتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، وہی تکلیف دور کرنے والا ہے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اب یہ بت پرست پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے، اب سمندر کے اندر آ کر انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارنا شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، اب اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو، لات کو، عزا کو، حبل کو۔
تو انہوں نے کہا وہ بت ادھر کام نہیں آتے، اس سے صرف اللہ ہی نجات چھڑا سکتا ہے، نجات اللہ ہی دے سکتا ہے، اس مصیبت سے جان وہی چھڑا سکتا ہے۔ تو اس وقت اکرمہ بن ابی جہل نے دل میں یہ نیت کی کہ اے اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا، کیونکہ وہ بڑے شفیق اور درگزر فرمانے والی ہستی ہے۔ یہ انہوں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی، ان کو نجات مل گئی۔ تو وہ فوراً جیسے ہی ساحل پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام ایکسیپٹ بھی کر لیا، سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ پکے مؤمن بھی ثابت ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید کے یہ قریبی رشتہ دار تھے، اور جنگ یرموک میں جب رومن امپائر کو گرایا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جو بڑے بڑے 4 سپہ سالار تھے ان میں سے ایک یہ تھے، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تھے، پھر سیدنا خالد ابن ولید، سیدنا یزید ابن ابی سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور انہی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر بعد میں منظر عام میں آئے۔ اصل میں یہ پرسنالٹی تھی یزید بن ابی سفیان، جو یزید ابن معاویہ کے تایا لگتے تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، اور چوتھے یہ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ ان میں شامل تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، اور اسی دوران یہ شہید بھی ہو گئے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل۔ آپ دیکھ لیں 3-4 سال صرف اسلام کی حالت میں گزارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے پر پہنچا دیا کہ باپ جو ہے وہ اس امت کا فرعون ہے، اور سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی پوری امت جتنا بھی مرتبہ کوئی حاصل کر لے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ صحابی تھے، اور پھر صحابی بننے کے بعد واقعی انہوں نے صحابیت نبھائی بھی، اسلام کے لیے انہوں نے جان دی۔ اگر وہ اسلام کے دشمن تھے تو جان بھی اپنی پھر اسلام کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ یہ 3 بندے ہو گئے۔ چوتھا جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، اور سیدنا عثمان ذرا نرم دل تھے، انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو چھپا لیا، بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے۔ ان کے اندر جو ایک شفقت کا مادہ پایا جاتا تھا، سمجھ لیں ان کی ایک کمزوری تھی، اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھپا لیا، اور یہ کمزوری ان کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم تھی۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے اپنے ایک ساتھی کو جو ہے وہ ایک عیسائی پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عیسائی یا یہودی تھا وہ پادری، تو اس نے بتایا کہ آپ جو ہیں وہ آہنی دیوار ہیں، لوہے کی دیوار ہے، اور یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے۔ یعنی سیدنا عمر کی شہادت امت پہ فتنہ جو سب سے بڑا ٹوٹا ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت راشدہ جو ہے، یہ خلافت راشدہ محفوظہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہے، یہ محفوظ خلافت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو 2 خلافتیں ہیں سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما، یہ خلافت مفتونہ ہے، فتنوں کا دور ہے، اور وہ سب سے بڑا فتنہ سیدنا عمر کی شہادت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں۔ سورہ الفتح میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر جو ہے تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ اس کے بعد آگے چلتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ہوگا تو نیک، لیکن
اس میں ایک کمزوری پائی جاتی ہوگی، وہ رشتہ داروں کے معاملے میں کمزور ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو سیدنا عمر کی زبان سے 3 دفعہ یہ الفاظ نکلے. آپ ان کو حضرت عمر کی کرامت ہی کہیں یا ان کی آبزرویشن تھے، جب ساتھی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے. 3 بار سیدنا عمر، یعنی حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ عثمان ہی ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا، اکرمہ بن ابی جہل والا پورا واقعہ جو سنن نسائی میں آیا، اس کو میں بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں. پوچھا اس کے بعد جو خلیفہ، کہا کہ خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس وقت تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر آ چکی ہوگی، یعنی کہ فتنہ ایسا ہو چکا ہوگا کہ وہ اس خلیفے سے بھی پھر کنٹرول نہیں ہوگا. اور اس کی بھی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمار ابن یاسر اور سیدنا علی ابن ابی طالب اکٹھے تھے، آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ان 2 بڑے بدبختوں کا نہ بتا دوں جو سب سے بڑے انسانیت میں بدبخت ہے. پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور جب قوم سمود کی اونٹنی قتل ہوئی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ حرکت کی، جس شخص نے کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. یہ اگلے وقتوں میں سب سے بڑا بدبخت تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا اور تمہارے سر پر وہ تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگ دے گا. یہ دوسرا بڑا بدبخت ہوگا. یعنی جس طرح قوم سمود کو قتل کرنے سے امت پر عذاب آ گیا حضرت صالح علیہ السلام کی امت پر، اس امت پر عذاب سیدنا علی کو شہید کرنے کی وجہ سے آیا، کیونکہ سیدنا علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر و عمر کی جو خلافت محفوظہ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند گورنروں کی وجہ سے سپائل ہو چکی تھی. سیدنا عثمان کی وجہ سے نہیں، ان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کمر کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی، اس کا بیٹا ولید بن عقبہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا فتح مکہ پر. اس کو حضرت عثمان نے جو ہے وہ کوفے کا گورنر لگا دیا. حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال تھی، بوڑھے تھے جب ان کو خلیفہ چنا گیا. کیونکہ ان کی بہادری کے اوپر تو نہیں چنا گیا، ان کی نیکی کے اوپر چنا گیا، ان کے تقوی کے اوپر ان کو چنا گیا تھا. بہرحال سیدنا عثمان کی نیت یہ تھی کہ میں تالیف قلب کے لیے نیو مسلمز کو عہدوں پر لگاؤں. وہ عہدوں پر تو لگایا، لیکن انہوں نے پھر جو گل کھلائے وہ صحیح مسلم کھول کر آپ دیکھ لیجئے، شراب والے چیپٹر کے اندر، شراب کی جو سزا کی حدود والا چیپٹر ہے، تو یہی ولید بن عقبہ اس نے کوفے کی جامعہ مسجد میں شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز شراب پی کر، اور سلام پھیر کے کہتا ہے میں 2 پڑھائیاں نے کہ 4 پڑھائیاں نے. اب صحابہ کرام قریب آئے، انہوں نے سونگا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یعنی کہ اس کی کافی دفعہ ایکٹیویٹیز ہوئی. الٹیمیٹلی حضرت عثمان غنی کو انہوں نے خط لکھا اور اس کو کہا کہ تجھے تو ہم نے اپنا گورنر اب نہیں رہنے دینا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا لیا، لوگوں نے خود ہی ڈسیزن کر لیا. یہ اب مینجمنٹ لوز ہو گئی سیدنا عثمان کی، کہ ان کی مرضی کے بغیر لوگوں نے ان کے خلیفے کو، ان کے گورنر کو معزول کر کے تو ابو موسیٰ اشعری کو لگا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان کو خط لکھ دیا کہ بھئی آپ کا گورنر ہم نے معزول کر لیا. اب پریکٹیکلی تو یہ بہت بڑی تھریٹ تھی حضرت عثمان کے لیے کہ خلیفہ وقت موجود ہے ان کی مرضی کے بغیر، لیکن معاملہ بھی ایسا تھا. اچھا، اس واقعے کا ذکر اشارتاً صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے حضرت عثمان والے چیپٹر کے اندر، صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے. اب وہ لایا گیا حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان نے کہا کہ اس کو تو میں کوڑے لگاؤں گا، اور میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے اور یہ ہے وہ ہے، میں تو اس کو نہیں رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتا. تو آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ علی اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ. صحیح مسلم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن ابن علی اپنے بیٹے سے کہا، حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا. وہ شراب کی سزا ہے، کوڑے لگائے جائیں گے. تو حضرت عثمان، حضرت جو حسن ابن علی تھے وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جو شخص ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑویاں بھی چکھے، ہمیں کیوں دشمنیاں لگواتا ہے ان کے ساتھ. یعنی وہ حضرت عثمان کی طرف کنایا انہوں نے کیا
کہ حضرت عثمان نے اس کو لگایا تھا، اب جب کوڑے مارنے کی باری آئی ہے تو خود لگائیں اس کو، کیونکہ اس وقت قبائلی تعصب بھی بہت تھا نا، وہ بنو امیہ سے تھا، یہ بنو ہاشم سے تھے. انہوں نے کہا ساڑھے متھے کو لاندے ہو، وہ بڑے سخت لفظ بولے اور کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکے، ہم کیوں چکے، اور یہ کہہ کے غصے سے وہاں سے چلے گئے. انہوں نے اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی، یعنی اتنا ریونج پایا جاتا تھا. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عبداللہ بن سبا تھا جس نے، ایک عبداللہ بن سبا نے 40-50 ہزار صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک. وہ بیوقوف تھے، اتنے سمجھدار لوگ تھے. یہ پالیسیز تھیں جن کا ریونج پھر سامنے آیا. کوئی عبداللہ بن سبا والا رولا نہیں ہے. عبداللہ بن سبا کا فتنہ بعد میں آیا ہے. حضرت عثمان کی شہادت میں اس کا ایک رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں، وہ فتنہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا. یہ تو فتنہ ہی بہت بعد کی پیداوار ہے. اسی لیے آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ عبداللہ بن سبا کوئی تھا اور اس نے حضرت عثمان کے خلاف اس طریقے سے مہم چلائی. کسی حدیث کی کتاب میں، حدیثوں میں تو بخاری مسلم میں تو یہ مل رہا ہے. اچھا، اب وہ انہوں نے، حضرت حسن نے تو کوڑے لگانے سے انکار کر دیا، تو پھر ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا، ان کو حضرت علی نے کہا تو انہوں نے کوڑے لگائے. 40 جب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس کرو، 40 بہت ہے. حضرت عمر فاروق 80 لگوایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 لگوایا کرتے تھے. دونوں درست ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ کروں گا، 40 لگا کے چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے یہ سارے ایشوز پائے جاتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا، بل بات کہاں سے کہاں نکل گئی. واپس آئے سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر. تو چوتھا یہ تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. یہ سیدنا عثمان کا رشتہ دار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دو. سیدنا عثمان نے اسے چھپا لیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے. اچھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ سب سے زیادہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کاتب وحی بھی تھا اور اس کے باوجود مرتد ہو گیا تھا. یہ اسلام لایا، کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا. ایک تو وہ کاتب وحی ہے نا جس کا بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ مر گیا، اسی حالت میں زمین میں دفناتے تھے، زمین اسے قبول نہیں کرتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں 3 دفعہ دفنایا، 3 دفعہ زمین نے باہر پھینک دیا. ظاہر ہے کاتب وحی کا مرتد ہو جانا پروفٹ کی جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تو کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. تو یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا. اور اس کا ذکر بھی سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4074 نمبر حدیث میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا. اب حضرت عثمان نے جب سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور آپ نے یوں کیا، پھر آپ نے سر نیچے کر لیا. اب اتنا اشارہ کافی تھا. پھر حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے یوں فرمایا، نہیں، سر مبارک سے نہیں کا اشارہ دوسری دفعہ بھی کیا. پھر سر نیچے کر لیا. پھر تیسری بار ایسے ہوا، تیسری بار بھی آپ نے یوں فرمایا. پھر چوتھی بار حضرت عثمان نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کا اسلام میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اسلام ایکسیپٹ کر لیا. وہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اصحاب سے فرمایا یار تم میں کوئی ایک ایسا شریف انسان بھی نہیں تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے 3 دفعہ انکار کیا کہ اسے اٹھ کر قتل کر دیتا، جبکہ میں نے یہ بات فرمائی تھی غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہوا تو قتل کر دینا، اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ 3 دفعہ میں نے انکار کیا ہے. تم میں سے کسی شخص نے اٹھ کے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا یوں کر کے تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، اکھ مار دیتے. آپ نے فرمایا نہیں، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی جس اخلاق کے درجے کے اوپر فائز ہے وہ آنکھ سے اشارہ نہیں کر سکتا. چلیں یہ مطلب کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن پروفٹ کی جو اخلاقی اقدار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنکھ مار کے یوں اشارہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ آنکھ مارے. بہرحال اے پھر جناب جنہوں کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہو جانا، اے بندہ پھر گاٹے فٹ ہو گیا. حضرت عثمان نے انہوں بچا تے لیا، لیکن اے سیدنا عثمان کی شہادت میں بھی جن لوگوں کی کردار تھا اس میں یہ بھی شامل ہوا. پھر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اور وہ اس طرح کہ یہ مصر کا گورنر اس کو لگا دیا. سنن نسائی 4074 نمبر، اس کو مصر کا گورنر لگا دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے.
رشتہ داری کی وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہوئی کیا ہے بھائیو. اسی لیے سیدنا علی جب خلیفہ بنے ہیں نا, ان کا پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ تھا کہ جتنے بھی گورنر ہیں حضرت عثمان کے سب معزول, کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جن کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں. اور سب نے جو ہے وہ بات مان بھی لی سوائے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. انہوں نے نہیں بات مانی اور وہ اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے. تو یہی لوگ سبب بنے, انہی کی وجہ سے مصر کے لوگ خلاف ہوئے. پھر وہ حضرت محمد بن ابی بکر کو چنا گیا کہ ان کو مصر میں اس کی جگہ لگا دیا جائے. اس طریقے سے معاملات بگڑتے گئے. بہرحال میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے, کیونکہ یہ صحیح احادیث کے اندر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث اس طرح کی آتی ہیں کہ انسان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے. تو یہ سیدنا عثمان کی شہادت جو ہے بیسیکلی ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی جو غلطیاں انہوں نے بدنیتی سے نہیں کی تھیں, لیکن بہرحال غلطیاں تو تھیں. وہ معصومیت کا عقیدہ تو ہمارا اہل سنت کا کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے انبیاء کے علاوہ. تو اور بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے کتاب التعبیر چیپٹر میں, ایک صحابی نے جو خواب دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے آسمان سے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور بادل کا سایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ گئے. پھر ایک دوسرا شخص بھی اوپر چڑھ گیا, پھر ایک تیسرا شخص بھی اوپر چڑھ گیا, اور جب چوتھا شخص چڑھنے لگا تو وہ رسی ٹوٹ گئی. پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا اور پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھ گئے, پہلا شخص, دوسرا سیدنا ابوبکر, پھر سیدنا عمر, پھر تیسرے نمبر پہ جب سیدنا عثمان جو ان میں سے چوتھے تھے وہ جب رسی پہ چڑھنے لگے تو رسی ٹوٹ گئی. وہ رسی ٹوٹنا بیسیکلی وہی چیز تھی کہ وہ خلافت اس طرح نہیں تھی جس طرح ابوبکر عمر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس میں الفاظ ہیں اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا. یعنی سیدنا عثمان کی شہادت ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی رضی اللہ عنہم اجمعین. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم لعنت کرنے کے قائل نہیں, چاہے جائے کہ سیدنا عثمان جو خلیفہ راشد بھی ہوں, ان کی نیکیاں جو ہیں ان کے گناہوں پر بھاری تھیں, ان کی غلطیوں پر بھاری تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا سے پاک و صاف کر کے الحمدللہ اٹھایا. تو یہ ایک پورا واقعہ تھا. اس حوالے سے میں نے اسے انصاف سمجھا کہ اسے ریکارڈنگ میں لے آیا جائے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ان چار بندوں کا. تو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, باقی دو بندے قتل ہو گئے اور چوتھے بندے کو سیدنا عثمان نے چھپا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ نے تو قبول نہیں کیا 3 دفعہ, چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اس کا معاملہ بھی پھر آپ نے دیکھا بعد میں کیا ہوا. بہرحال یہ بھی صحابی تھے, ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہیں گے. سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ صحابی تھے. یہ پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی رہے بعد میں, لیکن بعد میں پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, احادیث میں تو اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے, لیکن جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس ہے قتل عثمان والا, یہ سٹانس بیسیکلی یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی اور نیت کر فرما ہے, تو پھر یہ ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئے. یعنی ان کو بالکل آخری وقت میں پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی جو بغاوت تھی علی بن ابی طالب کے خلاف وہ قتل عثمان کی وجہ سے نہیں تھی, انٹینشن کچھ اور تھی. تو یہ اس وقت پھر آخری وقت میں ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئے. یہ ہماری اتھینٹک جو تاریخ کی کتابیں ہیں ابن کثیر اور تبری اور باقی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں. تو بہرحال ان کا آخری وقت جو ہے وہ بڑا اچھا پھر اس اعتبار سے کہ ان کو توبہ نصیب ہو گئی اس حوالے سے. اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر ان کو کنڈیم ضرور کیا ہے, لیکن اس کے بعد پھر ان کا ذکر بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا کہ پھر وہ ایک اچھے مسلمان بھی بعد میں ثابت ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ ان سب کے سب جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان خدمات کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے, آمین. اب آ جائیے واپس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی طرف. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور بے شک ہم نے بنی آدم علیہ السلام کی اولاد پر بڑا کرم فرمایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں سوار کیا زمین پہ بھی اور پانی پہ بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ,
اور اپنی طرف سے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات جو ہماری مخلوقات ہیں ان پر فوقیت دی، فضیلت دی. واقعی اب دیکھیں ہر مخلوق تابع کر دی ہے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے، کتنا طاقتور ہوتا ہے، بیل کتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن ایک نکیل کے ساتھ ایک بچہ بھی اس کو لے کے چلتا ہے تو چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مسخر کر دیا انسان کے لیے. انسان کا اب سائز دیکھ لیں کیا ہے، لیکن وہ بڑی بڑی مخلوقات کو بھی قابو کر لیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مسخر کر دی ہیں یہ تمام چیزیں. سورج بھی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ ہوائیں بھی انسان کی خدمت میں ہیں، سمندر بھی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، زمین بھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ خوراک اگائی ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابن آدم کی بڑی عزت افزائی کی ہے، ہم نے اسے اتنی فضیلت دی ہے. اور اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اگر ہم نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تو اب اسے بھی تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرما برداری کرے، تابع فرمان ہو جائے ہمارا، ان نعمتوں کے مقابلے پر ناشکری تو نہ کرے. اللہ اکبر. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے. یعنی ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی امت کا لیڈر بن کے قیامت والے دن آئے گا، اور پوری پوری امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پیچھے ہوں گی. اور پھر یہ ساری کی ساری امتیں، ان کی لیڈرشپ جس شخص کے پاس ہوگی وہ ہمارے امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ لواء الحمد، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کا پرچم ہے قیامت والے دن، وہ میرے ہاتھوں میں ہوگا. اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، جتنے لوگ گزر چکے، جو آنے والے ہیں، میں ان کا سردار ہوں گا، سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سید الاولین والآخرین. جتنے لوگ گزر چکے، جتنے قیامت تک آئیں گے، تمام کے سردار ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن افسوس کا مقام ہے اس آیت سے لوگوں نے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک ثابت کیے ہوئے ہیں. خدا کے لیے بھائی، اس ٹائم تو نہ امام حنیفہ پیدا ہوئے تھے، نہ ان کے والد صاحب پیدا ہوئے تھے، نہ ان کے دادا ابو پیدا ہوئے ہوں گے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں نے چیزیں، ٹھیک ہے اگر آپ اس کو براڈر سینس میں دیکھ لیں کہ وہ تو پھر امام حنیفہ نہیں، وہ آج بھی جو لیڈرز ہیں وہ ان کے پیشوا تو ہیں لوگ. آج ڈاکٹر طارق قادری صاحب ہیں، وہ آج کے امام وہ ہیں ایک خاص مکتبہ فکر کے. الیاس قادری صاحب امام ہیں، اسی طریقے سے طارق جمیل صاحب امام ہیں، حافظ سعید صاحب امام ہیں، ٹھیک ہے جی، طالب جوہری صاحب امام ہیں. وہ سارے پیشوا، دوسرا تو امام تو ختم نہیں ہوتے جناب، 7100 امام نے، پھر وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. تو اپنے اس نے غلام احمد قادیانی بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کا امام ہے. تو سب کے سب اپنے لیڈروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو اس طرح بھی اگر کوئی مانا کرتا ہے، پھر اس کو پھر 4 بندوں تک نہ رکھے، قیامت تک جو جن کا لیڈر ہے وہ لیڈر آگے ہوں گے. اب یہ قیامت دن پتہ چل رہا ہے کہ لیڈر جناب جنت ہی لے کے جاندے یا دوزخ کھینچے. ہاں یہ قیامت دن پتہ چل رہا ہے، لیکن اس دن پتہ لگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دنیا میں پہچان لیں کہ کون کتاب و سنت کے منہج کے اوپر ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ، اپنے بابوں کو لے کر چل رہا ہے. تو ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے اس دن ان کے اماموں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ. اچھا، ایک ترجمہ امام کا کیا گیا ہے نامہ اعمال بھی، یہ بھی ترجمہ بنتا ہے، دونوں ترجمے درست ہیں. تو جس کو فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یعنی نامہ اعمال، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. تو ایسے لوگ بڑی خوشی خوشی اپنی کتاب پڑھ رہے ہوں گے. ظاہر ہے جی، جس کو دائیں ہاتھ میں ملی تو سیدھی سیدھی جنت کی بشارت ہے. تو سب کو دکھا رہے ہوں گے، دیکھو جناب مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا. دنیا میں بھی ہوتا ہے، جس کی لاٹری نکل آئے، جو پاس ہو جائے، جس کو نوکری مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑے خوشی خوشی کے ساتھ اپنے نامہ اعمال پڑھ رہے ہوں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر جو ہے وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا، شر کرے گا، وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، یہ بڑی سخت آیت ہے. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راہ راست سے گمراہ ہو جانے والا ہوگا. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. یہ کیا مطلب ہوا کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا.
کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا اٹھے گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے تو اس میں آزمائش ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں گا پھر اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں دوں گا. ہاں جی، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس بندے سے میں نے، یہ صرف آنکھوں کے بارے میں آئی ہے، آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے اپنے جس بندے سے آنکھوں کی نعمت لے لی تو میں پھر جنت کے علاوہ اس کی کوئی جزا نہیں ہے میرے پاس، ایٹ لیسٹ اس کو جنت دوں گا اتنی بڑی نعمت سے جو میں نے دنیا میں اسے محروم کیا. بہت بڑی نعمت ہے. تو جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بندہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو حق نظر بھی آ جائے، سب کو پتا ہے جناب مرنا ہے ایک دن، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں بے پرواہی، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے ایک مسلمان کے لیے، کافر کو تو چھوڑ ہی دے. تو یہ اندھا بنا ہوا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ آخرت کے معاملے میں اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اندھا بنا ہوا ہے جان بوجھ کر، آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اندر سے جاگ رہا ہے، اسے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس طرح مکرا بن کے اندھا رہا نا دنیا میں، آخرت میں بھی پھر اندھا ہی رہے گا. کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں جس طرح جنت کے راستے سے یہ اندھا ہے نا، آخرت میں ہم اسے اندھا کر دیں گے کہ وہ جنت تک پہنچ ہی نہ سکے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اب آیت نمبر 73، 74 اور 75، یہ تین اہم ترین آیات ہیں. اور میں نے جو عصمت انبیاء اکرام علیہ السلام، انبیاء کی معصومیت کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 88A اور 88B. اس کے اندر بھی میں نے کراس ریفرنس کے طور پر یہ آیات بھی بتائی تھی. لہٰذا آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آج ہماری باقی آیات بھی اس حوالے سے مکمل ہو جائیں. میں یہاں پر اس کو مختصراً کور کرنے کی کوشش کروں گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی یہ کافر اس درجے آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہدایت سے ہٹا دیں. صحابہ کو تو چھوڑ دیں جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کو بھی راہ راست سے ہٹانے پر تلے ہوئے ہیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ کوئی اور بات ہماری طرف جھوٹی بنا کر منسوب کر دیں. یعنی قرآن کو آپ کسی طریقے سے بدل دیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو بدل دیں اور کوئی اور بات ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور جب ایسا ہو جائے پھر یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لے. یہ ان کی خواہش ہے کہ آپ کو راہ راست سے ہٹا کر اپنی مرضی کی باتیں اس کتاب میں داخل کر دیں، پھر یہ آپ کے دوست بن جائیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے ہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بے شک ضرور آپ کچھ نہ کچھ ان کافروں کی طرف مائل ہو ہی جاتے ہیں. اپنی شرافت کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، شرافت کی وجہ سے آپ بھی ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. چلو اس میں تھوڑا سا ریلیکس کر لیں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے. اس کے اندر یہ امپلائڈ ہے کہ نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. نبی اپنی ول کے ساتھ اس طریقے سے اس لیول کے اوپر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم نہ رکھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ یوسف میں ہے نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. تو ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے کچھ نہ کچھ. اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو ہم آپ کو بھی دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور اے نبی پھر تم ہمارے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. اگر آپ قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتا اور اللہ تعالیٰ سے چھڑوانے والا کوئی نہ ہوتا. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ بات سمجھانے کے لیے بیسیکلی
روئے سخن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کافروں کی طرف ہے کہ ہم اتنے سٹرکٹ ہیں اپنے وحی کے معاملے میں کہ تم ہمارے نبی کو پریشرائز کر رہے ہو کہ یہ بدل دے قرآن. ہم تو اتنے سخت ہیں اور اتنی سخت آیات نازل فرما رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا نبی ایسا کرے, اور اگر بالفرض یہ بھی کرتا تو ہم یہ کرتے تھے. یہ بات سمجھانے کے لیے, اور یہ قرآن کا اسلوب ہے. سورہ الزخرف میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو ظاہر اللہ کا بیٹا ہے تو پھر الہ ہوتا, الہ کا بیٹا الہ ہی ہوگا, انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے. تو بالفرض اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر دو آیات, دو مواقع قرآن حکیم کے بڑے اہم ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ضرور ہم کور کر لیں تاکہ یہ ٹاپک جو ہے اس حوالے سے یہاں پہ ایڈریس ہو جائے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 88A اور 88B ہے جس میں حدیث شفاعت بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, آپ سمجھ لیں کوئی 3.5-4 گھنٹے کی گفتگو ہے عصمت انبیاء کے بارے میں, جو معصومیت کا عقیدہ غیر نبی کے لیے کیا ہے اور اس طریقے سے عقیدہ شفاعت کیا ہے. اس حوالے سے وہ 2 نشستیں تھیں اہم ترین. بہرحال یہاں پر آپ پہلا کراس ریفرنس نکال لیں, سورہ یونس آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک. آپ کے اس بلو والے قرآن پاک میں آیت نمبر ہے 200 صفحہ نمبر 211 آیت نمبر 15 سورہ یونس میں پہلی ہی لائن ہے صفحہ نمبر 211 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری آیات روشن تلاوت کی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ کافر جن کا یہ کہیں یقین اور گمان ہی نہیں ہے کہ انہیں مر کے ہم سے آ کر ملاقات کرنی ہے, وہ کہتے ہیں اِقْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, اے نبی اس قرآن کی بجائے کوئی اور کتاب ہمارے پاس لے کر آؤ. یہ قرآن تو بڑا سٹرکٹ ہے, سیدھی سی بات ہے جی, قرآن تو بڑا سخت ہے, سیدھے سیدھے فتوے ہیں قرآن کے اندر. قرآن کے اندر جو اللہ اور آخرت کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو پبلک کے اندر ہے کہ جو کچھ مرضی جو کچھ کرتے رہیں, جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت ہے. قرآن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے, قرآن تو بڑا سخت ہے. تو کوئی اور قرآن لے آؤ غیر ھذا, اس کے علاوہ, او بدلہ, یا اسے بدل دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ یہ تو میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اس کتاب کو بدل سکوں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو خود پابند ہوں, پیروی کرنے والا ہوں, اتباع کرنے والا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اور بے شک میں خود اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اندازہ کریں. یہاں کہتے ہیں جی اگے کے بزرگ ہوں گے, پیچھے پیچھے سارے مرید ہوں گے. اے دیکھ لو, اے جناب آل جائے, یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں خود بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ, اے نبی فرماؤ کہ اگر اللہ ہی نہ چاہتا کبھی میں قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا. یہ میں نے خود تو نہیں کتاب بنائی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا ہے. ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ, اور نہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ادراک عطا فرماتا, اس کتاب تک رہنمائی کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, تو دیکھو میں عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں. افلا تعقلون, کیا تمہیں اب بھی عقل نہیں آتی؟ یعنی میری 40 سال کی ڈائنامک لائف اس بات کا ثبوت ہے. میں نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی, میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی. یہ کتاب میں نے خود تو نہیں لکھی ہے. ایک رات کے اندر ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں ایسا کلام پڑھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے اس کو سن کر. میری زندگی ایک روشن کتاب تمہارے سامنے ہے, تم صادق اور امین مجھے کہتے ہو خود, تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے اگر نہ آئی ہوئی ہو؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے, یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ کہنا شروع کر دے کہ میں پیغمبر ہوں. وہ اتنا بڑا ظالم ہوگا, جبکہ میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تو سچا ہوں, میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے. او کذب بآیاتی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی آیات کو ٹھکرا دے گا وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے. یعنی میں تو نہیں ہوں, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں.
اب جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو آپ کو اب جو جھٹلا رہے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو فلاح نہیں دیتا جو جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ تعالیٰ. اور دوسرا کراس ریفرنس نکال لیں، پارہ نمبر 29 کے اندر سورۃ الحاقہ کی آخری آیات ہے، صفحہ نمبر 570، 5ویں لائن ہے پہلے صفحے پہ، 570 نمبر صفحے پہ. تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف خود سے کوئی بات بنا کر منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے اس نبی کی اگر یہ اپنی مرضی سے کوئی بات بنا کے ہماری طرف منسوب کر دیتا. یعنی یہ امپاسبل ہے، کسی کی جرت ہے. اچھا اگر یہی معاملہ ہے تو قادیانی پلی لیتے ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں اگر غلام احمد قادیانی نے جھوٹ باندھا تھا اللہ پر تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے تو اس کی شہرت کاٹ دیتا. تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو بالکل بات صحیح ہے، لیکن بھائیو یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کا پیغمبر ہو اور پیغمبر ہوتے ہوئے ایسا کرے. جو جھوٹا ہوگا اس کے لیے معاملہ نہیں ہے. جو سچا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچا پیغمبر ہو اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر منسوب کر دے، اس کے ساتھ ایسا کر دیا جائے گا. اور اس میں بھی غصہ جو ہے وہ کافروں کے اوپر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے نبی کو تم پریشرائز کرتے ہو، وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو پھر بتاؤ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوتا کہ جو ہمارے نبی کی حفاظت کر سکتا ہمارے مقابلے پر اگر ہم یہ ڈسین کر دیتے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ کتاب تو نصیحت ہے ڈر جانے والوں کے لیے جو ڈرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا. یہ متقی سے مراد داڑھی پگڑی نمازوں والا نہیں، ہر وہ شخص جو ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میری ایسی کی تیسی پھیر سکتا ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب یہ ڈر جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ ہو جائے گا متقی. تو ڈر جانے والوں کے لیے قرآن میں بھی ہے نا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے واز کیجئے، تذکیر کیجئے، نصیحت اس کو جو خدا کی دھمکی سے ڈرے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں اس کتاب کے جھٹلانے والے لوگ موجود ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ تو حسرت بننے والی ہے قیامت والے دن تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کے لیے جو بات نہیں مانتے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ حق ہے اور یقینی بات ہے، قرآن کا کی دعوت شدنی ہے، آخرت ہونے والی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر، اس عظیم رب کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کیجئے. سبحان ربی العظیم، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکوع کے اندر تسبیحات پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم. اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی میں حکم فرمایا کرتے تھے کہ رکوع میں پڑھا جائے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھا جائے سبحان ربی الاعلی. اس کا حکم فرمایا کرتے تھے. لہٰذا یہ تسبیحات سب سے افضل تسبیحات ہیں سجدے اور رکوع کے لیے. جو باقی تسبیحات بخاری میں آئی ہیں وہ صرف آپ کا اپنا عمل ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آیا. صحیح مسلم میں آیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ پڑھتے تھے رکوع اور سجدے میں. لیکن یہ آپشنل ہے. جن کا حکم دیتے تھے وہ ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 دفعہ. تو یہ دیکھ لیں کتنا سخت معاملہ ہے. اب اگلی آیت کی طرف آ جائیے. یہ ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے اور اب اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور ان کافروں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو اس زمین میں لڑکھڑا دیں، یہاں سے نکال دیں. من الارض لیخرجوک منہا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. اور الٹیمیٹلی پھر یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ بھی اس زمین میں پھر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی عرصے کے لیے. اور وہ دیکھ لیں
یعنی تقریباً 8 سال کے اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے اسی مکے میں واپس آئے جہاں سے آپ کو رات کے وقت چھپ کر نکلنا پڑا. اور یہ تو 8 سال تو پھر بھی لمبا عرصہ ہے. 2 سال کے بعد ہی 2 ہجری کے اندر ہی یہ بڑے سردار خود ابو جہل یہ بھی جا کے قتل ہو گیا غزوہ بدر کے اندر. اور اس کا ذکر بھی اشارتاً آیا کہ ہم ان کو نکالیں گے. یہ تو نبی کو وہاں سے نکالا جاتا ہے جن لوگوں پر عذاب لانا ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کو, اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم کو, حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ 2 بیٹیوں کو اس سرزمین سے نکالا گیا جس پر عذاب آنے والا تھا. تو نبیوں کو تو وہاں سے نکالا جاتا ہے. تو ہمارے نبی یہاں سے چلے بھی گئے تو, اور پھر یہاں پر وہ دوسری والی سنت ہوئی جو فرعونیوں کے ساتھ ہوا کہ ان کو اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں ڈبویا گیا. یہاں پر بھی ان کو مکے سے نکال کر بدر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کروایا. 70 سردار ان کے قتل ہوئے غزوہ بدر کے اندر. اللہ اکبر. تو اس کے بعد یہ لوگ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلک, اور یہ ہماری سنت رہی ہے آپ سے پہلے پیغمبروں کے کیس میں بھی کہ پیغمبروں کو اور ماننے والوں کو نکال لیا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے. من رسولنا ہمارے پیغمبروں کے معاملے میں, ولا تجد لسنتنا تحویلا, اور تم ہماری سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات تک. یعنی یہ 4 نمازیں بن جاتی ہیں سورج کے ڈھلنے سے. سورج جب اپنے ٹریک میں سینٹر میں پہنچتا ہے, یعنی صبح طلوع آفتاب جب ہوتی ہے اور یہاں سے غروب آفتاب, اس کا سینٹر نکالیں, وہ سینٹر جسے ہم کہتے ہیں دہوہ کبرا, اس سے جیسے ہی سورج نیچے ہوتا ہے زوال شروع ہوتا ہے. یہ زوال پنجابی والا نہیں, عربی والا. زوال کا مطلب ہے وہ نیچے گرتا ہے سورج, تو زوال آفتاب ہی ابتداء ظہر ہوتی ہے. یہ زوال کا وقت جو کہا جاتا ہے وہ غلط ہے, دہوہ کبرا اسے کہا جاتا ہے. تو زوال آفتاب جب سورج سینٹر سے ادھر ہوتا ہے تو ظہر, جب ایک مثل سایہ پلس سایہ اصلی, جو مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے نمازوں کے اوقات میں دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا, تو وہ عصر کا وقت, پھر سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت, اور پھر جب شفق بھی اس کی سورج کی روشنی کی مغرب میں غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت. تو یہ اس 4 نمازیں اس کے اندر داخل ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے اجماع امت اور احادیث کی سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ نماز کا طریقہ, نماز کے اوقات یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. نماز کی فرضیت نماز کا ٹاپک قرآن کا ٹاپک ہے اور اسی کو ڈریس کیا گیا. تو سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک نماز پڑھی ہے. یہ 4 نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء. قرآن الفجر, اور قرآن کے ساتھ فجر پڑھی, یعنی فجر میں قرات لمبی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا آج کل کے اعتبار سے, تقریباً پونے گھنٹے کی نماز ہوا کرتی تھی, کم از کم پونے گھنٹے کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات فرمایا کرتے تھے. اور فجر کا وقت کیوں, ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک قرآن جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے اس وقت فجر کا وقت مشہود ٹائم ہے, شہادت کا وقت ہے, فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. اس وقت فرشتے آتے ہیں, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 555, مسلم میں 1432, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے ہیں ان کی شفٹیں بدلنے کا ٹائم فجر اور عصر کا ہے. فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں تو جو پوری رات فرشتے ساتھ رہے ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں, اور یہ ان کا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, وہ اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے حوالے کرتے ہیں. تو جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں فرشتے, تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کس حالت میں میرے بندوں کو پایا, وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. اچھا, اور جو فجر کے وقت فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں وہاں پر وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے پاتے ہیں. پھر جب وہ عصر کے وقت جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. الحمدللہ. تو یہ فجر اور عصر کا وقت جو ہے یہ الحمدللہ حاضری کا وقت ہے. اس لیے عصر کے وقت کی بھی بڑی, عصر کی نماز کی بھی تاکید آئی ہے بہت زیادہ, اور فجر کی نماز کی بھی تاکید آئی ہے اس حوالے سے. الحمدللہ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد رات میں آخری پہر ہو اس میں تو آپ کے لیے خصوصاً نفل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس قرآن کے ساتھ آپ نے نفل پڑھنے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 6ٹھی نماز تہجد کی فرض کر دی گئی جو ہمارے لیے سنت ہے, اور رمضان میں ذرا ہمارے لیے تاکید ہے. وہ نماز جسے ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں, نماز تراویح بھی کہتے ہیں, نماز وتر بھی کہتے ہیں, اور قیام اللیل بھی کہتے ہیں. یہ چاروں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پورا سال یہ قیام اللیل یا تراویح کی نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کم از کم رمضان میں اس کا اہتمام ضرور کریں۔ مسئلہ نمبر 20 میرا اس کے اوپر ریکارڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج تو آپ کو یہ یہاں سے مکے سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں اور آپ رات کی تاریکی میں ابو بکر کو ساتھ لے کر نکل رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں پوری انسانیت آپ کی حمد بیان کرے گی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ مقام شفاعت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام وسیلہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ اسی کانٹیکسٹ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 88B کے نام سے، کمپلیٹ حدیث شفاعت، اس میں بھی میں نے یہ آیات کوٹ کی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث شفاعت بیان فرمائی اس کے اینڈ پہ آپ نے کہا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قرآن بھی اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ، اور اللہ کے حضور دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے اب تو جہاں بھی داخل کرے تو سچائی کے ساتھ داخل کرنا، بڑی عزت افزائی کے ساتھ داخل کرنا، یعنی اب مکے سے نکل رہا تو جس شہر میں تو مجھے لے کے جا رہا ہے یعنی مدینہ شریف میں، اور وہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیا استقبال ہوا، یعنی آپ کو جاتے ہی انہوں نے اپنا لیڈر جو ہے وہ مان لیا، اوس اور خزرج نے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ، اور یہاں سے بھی مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، اور ایسا سچائی کے ساتھ نکالا کہ آپ اپنی مانتے بھی سیدنا علی کے حوالے کر کے گئے تو کسی نے آپ کی صادق اور امین ہونے پر حرف نہیں آیا، سیدنا علی مانتے واپس کر کے پھر واپس وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بعد میں ہجرت انہوں نے کی۔ تو یہاں سے بھی مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس سے خاص قوت عطا فرمانا۔ ظاہر ہے وہ مین پاور کی فارم میں ہی قوت ہے، ایک اللہ کی خاص تائید، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی مین پاور، اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، بڑے جنگجو قبائل تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اسلام کو مستقبل میں فتوحات بھی عطا فرمائی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا۔ یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ مستقبل کی خبریں دی جا رہی ہیں کہ یہ ہو جانا ہے، اب یہ حق آ گیا، اب آپ کا گراف اوپر ہی جائے گا، ہجرت مدینہ کے بعد آپ کا گراف پھر نیچے نہیں آئے گا مسلمانوں کا، اوپر ہی اوپر، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے، یعنی اگر وہ فزیکلی نہ بھی مٹے، علمی دلائل میں باطل مٹنے کے لیے ہے، مٹنے والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے بات ماننے والوں کے لیے۔ مومنین کا مطلب ایمان والے نہیں، بات ماننے والے، جو بھی بات مان لے وہ مومن ہے، ان کے لیے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے۔ شفا سے مراد ہے دل کی بیماریاں، سب سے بڑی بیماری شرک کی، اور باقی رذائل جتنے بھی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہیں، ان کی شفا اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب یہ ٹاپک تو اتنا ہے کہ 2 گھنٹے صرف اس آیت پہ بولا جا سکتا ہے، اور 2 گھنٹے کا میں نے لیکچر ریکارڈ بھی کروا دیا ہے، جو مسئلہ نمبر 1 ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے جو بات ماننا نہیں چاہتے، جو مکرے بن کے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو خسارے میں ہی اضافہ ہوگا اس کتاب کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بات ماننی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ کتاب گمراہ کر رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ چونکہ بات نہیں مانتے اور چڑھیں گے۔ اب جس نے بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں ماننا نا، آپ اس کو اگر بخاری کھول کے رکھیں گے 2-4 بار تو آئے بھائی شاید کرے گا، پھر وہ ضدی ہو جائے گا، اوکے پرے کرو جی، یہی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اب پچھلے دنوں ہم نے جو ہے ناسبیت کے خلاف حدیثیں اکٹھی کی، تو یہاں پر ایک مطلب عالم دین ہے، اہل حدیث مکتب فکر کے، ان کے سامنے وہ 72 حدیثیں، جب 150 حدیثوں والا پمفلٹ رکھا گیا، وہ کہتے ہیں جی اپنا گند اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے۔ اب اس کے بعد کوئی مسلمان رہ جاتا ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے اہل حدیث کا یہی معاملہ ہے، اس ایک پرٹیکولر بندے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ انسان کا جب گیئر الٹا لگ جائے، اپنے مطلب کی بات ماننی دوسرے کی نہیں ماننی، تو پھر انسان بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرے گا۔ یہی حال ہے، آپ بریلوی دیوبندیوں کو بھی پیش کریں، وہ کہیں گے جی ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں، آپ بخاری کیا مسلم کیا، آپ 1000 حدیثیں بھی بیان کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے، ان کی پھر سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جس نے بات نہیں ماننی نا، وہ چڑھنا شروع کر دے گا، اس کو آپ جتنا سمجھائیں گے اور چڑھے گا، اور جو بات ماننے والا ہے وہ اس کا تو ایمان کا لیول بڑھ جائے گا۔
ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ، اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے. واذا مسه الشر كان يئوسا، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی جب انسان کی ہر چیز صحیح چل رہی ہو نا، پھر خدا کو بھی انسان توجہ نہیں دیتا اس طرف بھی. جب انسان کا ہر معاملہ صحیح چل رہا ہو نا، اس وقت انسان کو تکلیف میں ہی خدا یاد آتا ہے. لیکن جو غلط روش والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب نعمتیں دیتے ہیں وہ خدا سے غافل ہوتے ہیں. جب ان کو تکلیف آتی ہے تو بجائے یہ دیکھنے کے کہ یار میں نے اتنے سال آسائش کے بھی تو گزارے ہیں، اگر آج چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں مہینوں کے لیے تکلیف آ گئی تو میں ان دنوں کو یاد کروں جس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سال میرے اچھے بھی گزارے ہیں. اور آخرت کی تو کروڑوں اربوں سال کی زندگی جو ہے، الٹیمیٹ جو ہے وہ انفینٹ زندگی آنے والی ہے، تو دنیا کی تکلیفیں کتنے عرصے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مطلب مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ تم سب کے سب اپنی شاکلہ گیون سرکمسٹانسز، جو حالات و واقعات ہم نے تمہیں دیے اس کے اندر اندر پرفارم کرتے رہو. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تو اللہ تعالیٰ خود جج کر لے گا کہ کون ہدایت کے راستے کے اوپر ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہر ایک کو حالات و واقعات ایک جیسے نہیں دیے گئے. کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی غریب میں پیدا ہوا، کوئی دیندار میں ہوا، کوئی بے دین میں. جو جس حالات میں اس کو پیدا کیا گیا وہاں اپنی ایفرٹ پٹ کرے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ جو ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کر ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، تو اس کا معاملہ تو بہت سخت ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو بیچارہ پورے دن روڈ کے کنارے جون جولائی کی گرمی میں بھی مزدوری کرتا ہے اور بڑی مشکل سے جا کے وہ فرض ہی پڑھتا ہے، جا کے جماعت نہیں وہ حاصل کر سکتا. دونوں کا حساب ایک نہیں ہونے والا. اس کو گیون سرکمسٹانسز ہی بڑے مشکل تھے، اس کو اسی کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ اتنا ہی بیچارہ کر سکتا تھا. ایک بندہ حرم شریف کے پاس رہتا ہو، گھر میں نماز پڑھ لے اور 1 لاکھ نمازوں کا ثواب نہ حاصل کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حساب اور پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش میں رہنے والے کا حساب برابر ہوگا؟ ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرو، ہم خود جج کر لیں گے. کسی میں 50 نمبر لینے کی صلاحیت تھی، اس نے 50 میں سے 45 لے لیے، وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک میں 100 لینے کی صلاحیت تھی، اس نے 70 بھی لیے، وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اس کو تو کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی تھی. تو اللہ تعالیٰ خود جج کرے گا. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس پہ تو کم از کم 7-8 گھنٹے بولا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ میں نے اس پہ بھی لیکچر ریکارڈ کروا دیے. 6.5-7 گھنٹے کے مسئلہ تقدیر کا جو ایشو ہے، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، اس میں بھی میں نے یہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی اور یہ اہم ترین آیت ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے محبوب فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص اپنے اپنے گیون سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرے. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تو اللہ تعالیٰ خود یہ جج کر لے گا کہ کون کتنی ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا خاص حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم لوگوں کو اس معاملے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا. وہ تھوڑا علم اتنا ہی ہے جتنا یہ آ گیا بھائی، اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا. یہ روح جو ہے کوئی فزیکل اس طرح کی چیز نہیں ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ہم جسے آبزرو کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے. آپ دیکھیں اس لیے وینٹیلیٹر پہ بھی بندے کو چڑھا دیا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کو، اس کا خون بھی زمین جو ہے وہ جسم کے اندر چلتا رہتا ہے، اس وینٹیلیٹر کی وجہ سے سانس بھی چلتا رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں جی یہ میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے، میڈیکلی ڈیڈ ہے. وہ روح ایک خاص چیز ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. جب وہ نکل جائے تو انسان بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے اپنے سارے معاملات میں. آپ دل اس کا چلا کے بھی دیکھ لیں لیکن وہ زندہ نہیں ہو سکتا جب روح اس میں سے نکل جاتی. تو یہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص امر ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے. اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا. اور باقی جو عذاب قبر کے حوالے سے میرا لیکچر ہے اس میں نے احادیث بتائی ہیں کہ روح جب نکل جاتی ہے نیک بندے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، برے بندے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 117A اور 117B. تو جسے شوق ہو تو اس حوالے سے اس کو دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.